قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔ اللہ رب العالمین نے سورہ قصص کی آیت نمبر 68 میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہی پیدا فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین ہی پیدا فرماتے ہیں، پھر اپنی مخلوقات میں سے جسے چاہتے ہیں منتخب کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر خوبصورتی سے اس بات کو بیان فرمایا کہ چھوٹی سی آیت کے ٹکڑے کے اندر اتنی بڑی بات فرما رہے ہیں کہ وَرَبُّكَ، تمہارا رب، یخلق، وہی مخلوقات کو پیدا کرتے ہیں۔ وَرَبُّكَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرا پروردگار، تیرا رب، تجھے پالنے والا، ربوبیت کرنے والا تیرا پروردگار، یخلق ما یشاء، اپنی مخلوقات میں سے جسے چاہتے ہیں۔ وَرَبُّكَ یخلق ما یشاء وَیَخْتَارُ، کہ اپنی مخلوقات میں سے جسے چاہتے ہیں منتخب کر لیتے ہیں، یعنی اپنی مخلوقات میں سے جس مخلوق کو چاہتے ہیں نا وہ منتخب کر لیتے ہیں، یعنی چھوٹی سی بات ہے۔ سبحان اللہ، وَرَبُّكَ یخلق ما یشاء وَیَخْتَارُ، سبحان اللہ۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے گا کہ اس میں پروردگار اس آیت کے اندر بہت بڑا میسج ہمیں دے رہے ہیں، مجھے، آپ کو، تمام انسانیت کو، مخلوقات کو۔ اس لیے اس چھوٹی سی آیت کو یاد کر لیجئے اور اس کے اوپر غور کر لیجئے گا کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ ہی پیدا فرماتے ہیں، پھر اپنی مخلوقات میں سے جسے چاہتے ہیں منتخب کر لیتے ہیں۔ پیدا کرنا انہی کی صفت ہے، وہ پیدا فرماتے ہیں۔ وَرَبُّكَ، تمہارا رب، یخلق، وہی پیدا فرماتے ہیں، پھر اپنی مخلوقات میں سے جسے چاہتے ہیں وہ منتخب فرماتے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ۔ تو اس سے ہم ذرا اندازہ لگائیں کہ جو مخلوق ہے وہ دو قسم کی ہے۔ میں اور آپ تمام انسانوں کو بھی دیکھیں، بلکہ انسانوں میں سے بھی جو ایمان والے ہیں اگر ان کو بھی دیکھیں تو دو قسم کی مخلوقات ہیں، دو قسم کے انسان ہیں۔ ایک کو ہم طیب کہیں گے قرآن کی زبان میں، اور ایک کو ہم خبیث کہیں گے۔ یہ دو طرح کے، یعنی خبیث ناپاک اور طیب پاک، پاکیزہ، ناپاک، خبیث۔ اللہ کی نظر انتخاب، یختار، منتخب کرنا، سیلیکٹ کرنا، اپنانا، سب سے ہٹ کٹ کے اس کو اپنا بنانا، یعنی چھان کے الگ کر لینا، اپنے لیے خاص کر لینا، اپنے لیے مخصوص کر لینا۔ تو یہ جو یختار کا لفظ آیا ہے کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا، کتنی بڑی بات ہے۔ تو مخلوقات دو قسم کی، انسان دو قسم کے ہیں۔ اللہ کی نظر انتخاب ہمیشہ طیب پر پڑتی ہے، ہمیشہ طیب پر پڑتی ہے، ہمیشہ اللہ پاک کی نظر ہمیشہ پاک پر پڑتی ہے، ہمیشہ طیب پر پڑتی ہے۔ اور یہی سے انسان کی سعادت، خوشبختی اور شقاوت، جس کو بدبختی کہا جاتا ہے، اس کی بھی پہچان، یعنی اس انسان کی سعادت اور شقاوت بھی پہچانی جاتی ہے۔ جو اللہ کے ہاں سعید کہا جاتا ہے خوشبخت کو، اور اس کی نظر میں طیب ہے، اس کی نظر میں پاک ہے، دنیا میں اس کی اٹریکشن پاکیزہ چیزوں کی طرف ہوگی۔ یہ ہم اپنے بارے میں ضرور غور کریں، اپنے اوپر توجہ دے کے اپنے آپ کو خود سے بات کر کے دیکھیں کہ میرا میلان، میری توجہ، میرا دھیان کس طرف زیادہ ہے۔
تو پھر یاد رکھیے گا کہ جو اللہ کے ہاں سعید اور اللہ کی نظر میں طیب ہے، دنیا میں اس کا میلان ہمیشہ طیبات کی طرف ہوگا، پاکیزہ کی طرف ہوگا۔ اعمال دیکھیں گے تو نظر آئے گا کہ وہ اللہ کی پرستش کرتا ہے، کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتا، اور اللہ کی مرضی کو اپنی خواہشات پر فائق رکھتا ہے، مقدم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو پریفر کرتا ہے۔ کہ جیسے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے نا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں ایمانی طور پہ، ایمانی طور پہ۔ تو یہ جو بندہ ہوگا، یہ جو اللہ کا بندہ جو طیب ہوگا، جس کا میلان پاکیزہ چیزوں کی طرف ہوگا، تو وہ کبھی بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائے گا، شرک میں نہیں پڑے گا، وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہی عبادت اور پرستش کرے گا، اور پھر اللہ کی مرضی کو اپنی خواہشات پر مقدم رکھے گا کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ میری خواہش ہے، میری خواہش مجھے کہتی ہے میں یہ کروں یہ کروں یہ کروں، لیکن اللہ پاک کی مرضی یہ چاہتی ہے مجھ سے، اللہ کی مرضی یہ نہیں ہے۔ اور جب اللہ کی مرضی ہمارے سامنے آتی ہے، مسلمان ہونے کے وجہ سے بحیثیت ایمان والے کے ہم رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، ہم ہر جگہ قربان نہیں ہوتے کہ میری خواہشات پوری ہو جائیں بجز نیک خواہشات کے۔ اور اسی طرح اس کی مخلوق کے ساتھ نیکی کا تعلق ہوگا، کوئی لالچ کا نہیں ہوگا، کوئی غلط نسبت سے نہیں ہوگا، نیکی کی وجہ سے تعلق ہوگا، نیک نسبت کی وجہ سے تعلق ہوگا، اور اسی نیکی کو لے کر برتاؤ کرے گا۔ تو یہ بات ہو گئی۔ پھر یہی حال اس کے اخلاق کا ہوگا کہ عفت یعنی حیا، سخاوت یعنی سخی ہونا، انسانیت، وقار، رواداری اور دل کی سلامتی، کہ اپنے دل کی حفاظت کرے گا وہ بندہ، یہ بھی ایک اخلاق ہے۔ مومن کے ساتھ اخلاص کا رویہ اختیار کرنا، مومن کے ساتھ مخلص ہونا، یہ اخلاق ہے۔ اور اسی طرح دشمنوں کے ساتھ جہاں اللہ اور رسول کے معاملات آ جائے، وہاں سخت دشمن بن کے اٹھ آتا ہے وہ ایمان والا۔ جیسے حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ جو اللہ کے لیے دیتا ہے اللہ کے لیے روکتا ہے، اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے نفرت کرتا ہے، اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ یعنی وجہ اللہ ہے، وجہ اگر اللہ ہے، وجہ اللہ ہے تو اس لیے وہ اللہ کے لیے دیتا ہے، اللہ کے لیے روکتا ہے، اللہ کے لیے عطا کرتا ہے، اللہ کے لیے منع کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت اعلیٰ اخلاق ہے، کیونکہ اللہ کے لیے اخلاق برتنا ہے نا، ہم نے انسانوں کی واہ واہ لینے کے لیے تو نہیں کہ ہم عموماً یہ چاہتے ہیں نا، ہاں فلاں فلاں نے میری تعریف کی، میرے کتنے اچھے اخلاق ہے، فلاں نے مجھے یوں کہا کہ وہ کتنا سخی ہے، اور فلاں نے کہا کہ وہ ایسا ہی ہے۔ ہماری ساری توجہ مخلوق کی طرف جاتی ہے کہ مخلوق نے یہ کہا ہے، اوف، اور مخلوق نے میری برائی کی ہے، مخلوق نے تنقید کی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایمان والا ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ ہی نہیں کرتا۔ اللہ اس کو صحیح کہہ رہے ہیں، انف، اللہ اس کو غلط کہہ رہے ہیں، اس کی جان جا رہی ہے۔ تو اخلاق، اللہ کے لیے اخلاق۔ مجھے کوئی کہے کہ دھیما بولتا ہے تو نہیں، میں نے اپنا لوگوں کے سامنے جو میرا امیج گیا ہے اس کو میں نے خراب نہیں ہونے دینا۔ تو ایسے لوگ وہاں پر بھی اپنے اخلاق کو ترجیح دیتے ہیں جہاں پہ حق کا معاملہ ہوتا ہے، جہاں پہ اللہ و رسول کا معاملہ ہوتا ہے۔ نہیں، ہمارا تو ایک امیج گیا ہوا ہے، نہیں جی ہم تو ایسے ہی رہیں گے۔ نہیں، اللہ کے لیے اگر میرا خون نہیں کھولتا نا، غیرت کے لیے میرا خون نہیں کھولتا تو میرے ایمان میں شک ہے۔ تو اخلاق، اور اسی طرح جو طیب ہوگا یعنی اخلاق میں ان چیزوں میں اعلیٰ ہوگا، اس لیے ہم ڈھونڈیں نا لوگوں میں یہ چیزیں، امانت ہے اس کے اندر،
اخلاص ہے اس کے اندر، عاجزی ہے اس کے اندر، حیا ہے اس کے اندر، سخاوت ہے اس کے اندر، نیت کی پاکیزگی ہے اس کے اندر، اور قلب کی سلامتی ہے اس کے اندر، فسادی تو نہیں ہے، بد اخلاق تو نہیں ہے، خیانت تو نہیں کرتا، یہ طیب نہیں ہے۔ پھر اگر ایسا ہے، طیب کون ہے؟ اخلاق کا طیب کون ہوگا؟ جس کے اندر یہ چیزیں ہوں گی، اخلاص، عاجزی اور درگزر، انسانیت، وقار، یہ چیزیں ہوں گی۔ اور اسی طرح اگر کھانے پینے میں بھی دیکھا جائے، کھانے پینے کے بھی اعتبار سے دیکھا جائے، اس کی رغبت حلال پاکیزہ چیزوں کی طرف ہوگی۔ میں پچھلے کچھ عرصہ پہلے ایک اسٹال لگا ہوا تھا، خیر وہاں پہ جو ہے ایسے ہم چیزیں لے رہے تھے، تو اس بچی نے مجھے کہا کہ میم آپ یہ لے لے یہ لے لے۔ میں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ پاؤڈر ہے، وہ پیکٹس میں جو ہے جو کرشڈ پاؤڈر ہوتا ہے جو لائٹ کلر میں، تو بہت سارے وہ پیکٹس رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ لے لیں آپ لے لیں۔ میں نے کہا تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ بہت سارے جو میل وارمس ہوتے ہیں نا، ڈرائٹ، وہ ایک طرح پیکٹس بنا بنا کے ثابت ہوتے ہیں، جو تازہ اور خشک ڈرائڈ جو کیڑے ہیں، اللہ اکبر، وہ پیکٹس میں رکھے ہوئے ہیں، اور اسی کے ساتھ پیکٹس میں کرشڈ میل وارمس رکھے ہیں، جو سرسوری کہا جاتا ہے اس کو، جو بھی آٹے وغیرہ میں ہوتے ہیں، جو بھی درختوں کے بیچ میں ہوتے ہیں، عجیب و غریب گندے ترین کیڑے۔ اور وہی دیکھا کہ 2-3 برتنوں میں وہ پتے ڈال کے اور اس طرح کی چیزیں اس میں ڈال کے، اس میں اتنے سارے کیڑے مکوڑے پڑے تھے، مجھے تو خوف آیا دیکھ کے۔ میں نے کہا اس کا کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگی کہ یہ پروٹین لینے کے لیے نا، پروٹین حاصل کرنے کے لیے اس کو کھاتے ہیں، اس کو ویسے بھی کھایا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے کرشڈ پاؤڈر کی صورت میں اس کو دودھ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ تو چائنا میں ہوتا ہے، ہم تو یہ کام نہیں کرتے۔ تو دیکھیے کہ ایک انسان جو ایمان والا ہوتا ہے نا، اس کے، اب آپ غور کیجئے نا کہ ہم ذرا بھی کسی جگہ ایک چونٹی بھی اگر کسی لیکوڈ میں گر جائے، ویسے بھی اس کو نہیں وہ چائے پینی چاہیے، اور کسی چھوٹا کیڑے کا ٹکڑا بھی اگر نظر آئے نا، ہم اس کھانے کو نہیں کھاتے، ہمارا دل خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ نے حلال کی محبت رکھی ہے ہمارے اندر، حرام کی نفرت رکھی ہے، اور یہ سب چیزیں ایمان کی وجہ سے آتی ہیں۔ تو وہ میں دیکھ رہی تھی، اور وہ ویسے ہی ہمارے پاکستان کے بچے بیچ رہے تھے، وہ کہتے ہیں ہاں ہم تو اس کا کاروبار کرتے ہیں، یہ تو بہت ہی جو ہے لوگ اس کو لیتے ہیں، جو ڈائٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ پروٹین لینے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیسے لیتے ہیں؟ کہتے ہیں صبح شام دوپہر کو ایک جو ہے ٹی اسپون کر لے، بڑھائے مقدار آپ کی مرضی ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ معاف کریں کہ ہمیں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا، جب قحط سالی بھی ہوگی نا، اس وقت بھی کیڑے مکوڑے ہم نہیں کھائیں گے۔ اس وقت بھی فرمایا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہماری خوراک ہے، اس وقت یہ خوراک بن جائے گی ہماری، ہمیں حرام پہ نہیں ڈالا گیا۔ ایون کہ اگر بتائے کسی کی جان کو خطرہ ہو تو اپنی جان کو بچانے کے لیے اتنی مقدار میں حرام کھانے کی اجازت ہوتی ہے، وہ بھی اتنی مقدار میں۔ ہم تو ہڑپ کر جاتے ہیں نا، یہاں تو باہر رہنے والے بہت کم لوگ تحقیق کرتے ہیں کہ یہ حرام ہے حلال ہے۔ اپنے یہاں پہ بھی کئی دفعہ جیسے مذاق کے طور پر کہا جاتا ہے نا کہ لاہوریوں نے تو پتہ نہیں کتنے کھوتے کھا لیے ہوں گے، مطلب یہاں پہ بیچے گئے ہیں اس طرح کے گوشت، اور یہ بالکل صحیح ہے، یہ کیا گیا ہے۔ تو اب تو باہر جا کے کچھ کھاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ مطلب میری فیملی میں جو ہے میرے اپنے بھائی، بہت ان کو اتنا وہم ہونے لگا تھا کہ وہ ہڈی بھی ہاتھ میں لے کے پکڑ کے چیک کرتے ہیں کہ اچھا یہ کس کی ہڈی ہوگی، یعنی بڑا گوشت ہے چھوٹا گوشت ہے۔ مطلب اب وہ بہت کچھ ہو رہا ہے دنیا طلبی میں، لوگ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ پھر وہ اکل اور شرب، یعنی کھانے پینے میں بھی خیال رکھتا ہے کہ میں طیب کھاؤں گا، میں طیب پیوں گا، میں شراب نہیں پیتا، میں سود کا مال نہیں کھاتا، میں حرام نہیں کھاتا، میں حرام جو ہے کوئی مردار نہیں کھاتا، یعنی وہ انسان طیب کی طرف اس کا یہ صاف ہوگا، اس کا اندر پاک ہوگا، پاکیزگی کی طرف۔ وہ کوئی بھی چیز ہے اس کی تحقیق کر کے لے گا، وہ کسی کی بغیر اجازت کے کسی کا ایک لقمہ نہیں اٹھائے گا۔ کہ کئی دفعہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک فریج اور فریزر میں چیزیں مکس رکھی ہوتی ہیں، وہ وہاں پہ بھی احتیاط کرے گا، اچھا جی یہ تو فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں،
کیا پتہ کسی نے اپنے لیے کچھ رکھا ہو. تو وہ لوگ بہت محتاط ہوتے ہیں، پاکیزگی ہوتی ہے ان کے اندر، اعمال کی پاکیزگی، اخلاق کی پاکیزگی، کھانے پینے کی پاکیزگی ہوتی ہے. تو حرام حلال ہی کی طرف جو جسم اور روح دونوں کے لیے مفید ہے وہ اس کی طرف جاتے ہیں. اور اسی طرح ان کی جو گیدرنگ ہوتی ہے، ان کے جو احباب ہوتے ہیں وہ بھی اچھے لوگ ہوں گے. شریروں کی صحبت ایسے لوگوں کو پسند نہیں آئے گی، برے لوگوں کی صحبت ان کو پسند نہیں آئے گی، گناہگاروں کی صحبت ان کو پسند نہیں آئے گی. دیکھیے کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو نیکی کا تکبر ہے. ہم پتہ ہے کس لیے، میرا تو اپنا یہ حال ہے کہ میں کہتی ہوں یا اللہ مجھے کچھ اپنا اعتبار نہیں ہے، میں نے تو نیکوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، نیکوں کو ترجیح دینی، کیونکہ میں بہت کمزور ہوں. میں نے اپنے آپ کو نیکیوں پہ رکھنا ہے، میں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. یہ نہیں کہ میں بڑی پہنچی ہوئی کوئی سرکار ہوں اور میں اگر میرے جو ہے میری نیکی میلی ہو جائے گی اگر گناہگاروں میں بیٹھیں گے. بھئی ہم تو خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا نہیں خطاؤں کا پتلا ہے. لیکن یہ کہ انسان جس ماحول میں بیٹھتا ہے، جس انوائرمنٹ میں ہوتا ہے، جو ایٹماسفیئر اس کو ملتا ہے وہ اس میں ڈھلتا چلا جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. جو چیز اس کے لیے ناقابل قبول ہوتی ہے وہ قابل قبول بن جاتی ہے. جو حرام ہے پہلے کوئی بات نہیں والا چیز آ جاتی ہے، اس کے بعد اس حرام میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ یہی تو دنیا ہے. تو اس لیے ہم نے بچنا ہوتا ہے، ہم نے خود کو بچانا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جی ہمیں تو نیکی کا کوئی تکبر ہو گیا ہے، ہم کہتے ہیں ہٹو بچو جی ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم تو گناہگاروں میں نہیں بیٹھیں گے. ہمیں کیا پتا کون مقبول ہے کون مردود ہے. کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں نا جن سے پھر ہم اوائڈ کریں گے. ظاہر سی بات ہے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پہ دعا کی مجلس ہے، یہاں پہ کوئی کنسرٹ ہو رہا ہے، ہم اٹھ کے دعا کی مجلس میں جائیں گے نا. ہمارا میلان طیب کی طرف ہونا چاہیے، طیب کی طرف ہوگا. اور اس طرح جس گیدرنگ میں آپس میں عجیب دنیا کی کہانیاں چل رہی ہیں اور ایک مجلس میں اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں، تو جس کا اندر طیب ہوگا وہ اس کا میلان اس طرف ہوگا. اور وہ اگر اس کی انگلی بھی یوٹیوب پہ چلتی ہے نا وہ طیب چیزوں کی طرف چلے گی. وہ بھی گیدرنگ ہے ایک طرح سے، وہ بھی ایک ہماری طرف ہمارے لیے ایک ماحول ہے. آج کل کے اس ماحول میں جس سوشل میڈیا کے دور کے کیا ہے، ہم اندر بس رہے ہیں، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو رہا اور ہم بھی اس ذریعے کو استعمال کریں، اس سورس کو استعمال کریں. تو اب اگر میری انگلی بھی چلے گی تو پھر اس سے بھی پتہ چلے گا کہ جس طرح دنیا میں ہم ایک محفل کو اپناتے ہیں نا کہ میں نے اس میں بیٹھنا ہے، میں نے اس میں بیٹھنا ہے، تو آج کل سمجھ لیجئے گا کہ یہ یوٹیوب ہے، FB ہے، کوئی انسٹا ہے، کوئی ان چیزوں میں بھی ہم اپنی ترجیحات پر غور کریں، توجہ دیں کہ میری انگلی ڈراموں پہ آ کے کلک ہوتی ہے یا میری انگلی کسی ذکر، کسی تلاوت، کسی اچھی بات پہ آ کے. تو وہ میری کمپنی ہے، وہ میرا ماحول ہے، وہ میرا ایٹماسفیئر ہے، مجھے مل رہا. تو اس لیے طیب انسان طیبات کی طرف، طیبین کی طرف جاتا ہے. اس لیے یہ بہت سمجھ کی باتیں ہیں. ان کو ہم اپنے اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں فرمایا قرآن عظیم الشان میں. خبث کی طرف اس کا دھیان نہیں جاتا، یعنی وہ اچھے ہم نشین چوز کرے گا، سلیکٹ کرے گا اپنے دوستوں میں ایسوں کو. میرا ہمیشہ میری زندگی میں نہ ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ اپنے سے بڑے، سمجھدار، شعور والوں کے ساتھ میل ملاپ، سلام دعا، اور ہمیشہ ان سے سیکھنے کو ہی ملا ہے. ہمیشہ کوئی نہ کوئی ہدایت کی بات مل جاتی، کوئی نہ کوئی اچھی بات. کسی کے پاس بیٹھے کچھ سیکھے، کسی کے پاس بیٹھیں کچھ سیکھیں یا سکھائیں. اگر ان میں سے ایک کام بھی نہیں ہو رہا تو وقت ضائع ہو رہا ہے. کچھ نہ کچھ سیکھے اور سکھائے. تو اس لیے جو بندہ نفیس ہوتا ہے نا، جو طیب ہوتا ہے، اس کے دوست بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، اس کی محفل بھی ایسی ہی ہوتی ہے، وہ اپنے ارد گرد بھی ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے اور وہ ایسے لوگوں کی اس کو طلب ہوتی ہے اور وہ ایسے لوگوں میں بیٹھ کے جب اٹھتا ہے خوش ہو کے اٹھتا ہے. اور اس کو بہت بوریت ہوتی ہے جب وہ اس کے مخالف لوگوں میں، جیسے کئی دفعہ ہم اپنی فیملی میں مجبور ہو جاتے ہیں نا، خاص طور پر ان لوز میں، کہ جی فلاں آ رہے ہیں، بیٹھے نان سٹاپ باتیں چل رہی ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام کی بات نہیں ہے، کوئی ڈھنگ کی بات نہیں ہے، کوئی ایک ہدایت کی بات نہیں مل رہی ہے. بندہ تھک ہار کے اٹھ جاتا ہے وہاں سے. تو اس لیے
وہاں پہ سوچتا ہے کہ کاش یہاں پہ 2-3 کام کی باتیں، ہدایت کی باتیں ہو جاتی، چلے آپ مذاق ہی ایسا کر لیتے جس سے سیکھنے کا پہلو نکلتا۔ تو مقصد کہنے کا یہ کہ وہ جو طیب بندہ ہوتا ہے نا، اس کا میلان طیب دوستوں کی طرف جائے گا، اس کے ہم نشین میں طیبات و طیبین ہوں گے، پاکیزہ لوگ ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے، نفیس لوگ ہوں گے، ڈیسنٹ لوگ ہوں گے، اور کچھ دینے والے لوگ ہوں گے، یعنی ہدایت دینے والے، اعمال دینے والے، اخلاص دینے والے، عاجزی دینے والے، یعنی کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ نیکیوں کا زیور ہوگا ضرور۔ تو اس لیے وہ ایسے لوگوں میں بیٹھیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب اللہ کے ملائکہ قبض کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے، سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں لیکن اپنے اعمال کے بدلے۔ اور ایسے ہی لوگوں سے جنت کے نگہبان کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، بہت اچھے رہے تم، بہت پاکیزہ رہے، یعنی طیبین اور طیبات بن کر رہے، سو داخل ہو جاؤ اس جنت میں، وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ اس میں یہ کہ اپنے اعمال کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ، اور اگلی آیت میں ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ سورہ زمر میں کہ ہمیشہ کے لیے۔ سبحان اللہ، یہ طیبین ہی جنت میں جائیں گے، طیبات ہی جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو اسی طرح جو طیب اور خبیث کی تقسیم کو اس آیت میں بھی بیان کیا گیا کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا پتہ چلا کہ ایک عورت اگر شادی کر رہی ہے، ایک مرد اگر شادی کر رہا ہے، تو ان دونوں کی ترجیحات میں یہ بات ہو کہ وہ اللہ سے ایسے رشتے مانگے اپنے لیے۔ سب سے پہلے دعا ہی کرے، اللہ مجھے راحت جان دے دینا، اللہ مجھے قدردان دے دینا، اللہ مجھے دل کا سرور کا ذریعہ ہو، ایسا رشتہ دے دینا۔ اور پھر اس کے بعد تلاش ہو تو ایسے رشتے کی تلاش ہو، مشاورت ہو تو ایسے رشتے کے لیے، تحقیق ہو تو ایسے رشتے کے لیے۔ اس کے بعد اگر شادی ہو جائے، شادی کے بعد اگر کچھ اونچ نیچ ہر جگہ ہوتی ہے، ہر زندگی میں ہوتی ہے، لیکن اگر لگ رہا ہے کہ بیوی کو کہ میاں کی طرف کچھ غفلت ہے، اور میاں کو لگ رہا ہے کہ بیوی کی طرف غفلت ہے، اور ان میں سے ایک اعمال کے اعتبار سے ذرا قوی ہے، تو وہ بھی اس صورت میں بھی سب سے پہلے اللہ کی مدد چاہے، اللہ سے دعا مانگے، اس کے بعد اپنے ماحول اس کو دے دے، اپنا ماحول دے دے۔ دیکھیے ہم اچھے ماحول کا حصہ بن جائیں، برے ماحول کو بدل دے۔ اس کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ اپنی دعاؤں سے، اپنی محنت، اپنی کوشش سے۔ اور جب میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے پہ محنت کرتے ہیں نا، اعمال کے طور پہ کہیں نہ کہیں فرق پڑ جاتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ جو کمزور دنیا میں وہی ہوتا ہے، ایک عورت بہت کمزور ہے نا، دنیاوی طور پر مرد کی اطاعت میں لگ جاتی ہے۔ مرد میں کیونکہ ایک ذرا ڈومیننٹ اس کی ایک وہ ڈومینیٹ کرتا ہے، اس کی پرسنالٹی میں اللہ نے رکھی ہے یہ چیز۔ لیکن یہ کہ اگر عورت نیک ہو 100%، وہ مرد آہستہ آہستہ اس کی نیکی پہ آتا ہے، لیکن یہ شروع سے محنت ہونی چاہیے، ورنہ جب بالکل تناور درخت بن جائے سب کچھ، وہ کہتے ہیں آپ کہاں سے آ گئی ہو، یہ مسئلے ہوتے ہیں، پھر بہت بگاڑ آتی۔ سب سے بڑا سکون یہ کہ ایک عورت کو اس کا جو ہے اس کو سپورٹ کرنے والا شوہر مل جائے، اس کے کام میں، اس کے مزاج میں، اس کی عادات میں، اف کیا بات ہے۔ ورنہ تو بڑی قیامت کی زندگی ہوتی ہے، وہ بڑی مصیبت کی زندگی ہوتی ہے۔ تو بہرحال کہ یہ بدلنے کی کیا، دعاؤں سے، محنت سے،
نمازوں کی ترغیب، نیکیوں کی ترغیب، اچھے کاموں کی ترغیب، صدقے کی ترغیب، آہستہ آہستہ پیار محبت سے، اور چیزیں آتی ہیں، اور پھر نہیں، پھر اللہ سے رجوع، پھر اللہ سے دعا۔ لیکن پھر ایک لمحہ آتا ہے کہ اگر وہ مرد عورت کو مطلب اللہ کی نافرمانیوں پہ لے کر جاتا ہے، اور وہ بیوی مرد کو اللہ کی نافرمانیوں پہ مائل کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو وہاں پہ کلیئر کٹ کہہ دیا کہ وہاں نہیں چلتا، اطاعت صرف اللہ کی۔ اور اگر یہاں اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر اپنے شوہر کی اطاعت ہوتی ہے، بیوی کی اطاعت ہوتی ہے، وہ زندگی پھر ہی جہنم بنتی ہے، پھر ہی مصیبتیں آتی ہیں، کیونکہ اللہ نے فرما دیا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تم انتظار کرو، میرا امر آئے گا مصیبتوں کی شکل میں، یعنی عذاب آئیں گے، عذاب آئیں گے، اور وہ قلبی عذاب آئیں گے، بے چینی کے، ٹینشن، ڈپریشن، یہ عذاب آئیں گے، اور پکی بات ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ترغیبی بات ہے، نہیں، ایسا ہوگا۔ اگر نہیں ہے، اس کو آزما کے دیکھ لیجیے گا، یہ ہوتا ہے۔ پھر اگر وہ مرد ایمان کو چھوڑنے کی بات کرے، وہ عورت ایمان کو کہ میرے لیے یہ چھوڑ دو، تو نہیں ہے، پھر مجھے وہ نہیں چاہیے، پھر بیوی کو ایسا شوہر نہیں چاہیے، شوہر کو ایسی بیوی نہیں چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ چاہیے یہ کہ طیبات اپنے لیے طیبین تلاش کرے، طیبین یعنی نیک طیب مرد اپنے لیے طیب عورتیں تلاش کریں، طیب عورتیں ان کے ماں باپ ان کے لیے طیب مردوں کے رشتے دیکھیں۔ ان کو اٹھا کے بیچاریوں کو ایسی جگہ بھیج دیتے ہیں، اور مرد بگڑ جائے کہتے ہیں کہ شادی کریں گے سنور جائے گا، اور پوری زندگی عورت کو وہ ہلکان کرتا ہے، بگڑا ہوا مرد۔ اور عورت لڑکی بگڑ جائے نا، قابو میں نہ آئے ماں باپ کی وہ بچی، تو کہتے ہیں کہ یہ سدھر جائے گی، اس کی شادی کرواؤ۔ یعنی مطلب ہے کہ اپنے سر کی مصیبت اتار کر دوسروں کے سر پہ ڈالنے والی بات ہے، کہ دوسروں کے سر پہ ڈال دو، ہمارے سر سے تو اتر جائے نا، ہم سے نہیں سنبھالا جا رہا۔ اور یہی کہتے ہیں، ماں یہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے یہ سنبھالی نہیں جا رہی نا یہ بچی، آگے شادی کرواؤ، اگلے دیکھیں گے اس کو۔ یہ کیا بات ہوئی ہے؟ یعنی آپ نے بچی کو بگڑی ہوئی بچی آگے دینی ہے، آپ نے بگاڑ کے آگے دینی ہے، ان کے سر پہ قیامت ڈالنی ہے۔ اسی طرح مرد ہاتھ نہیں آ رہا، بہت ہی غلط کاموں میں لگا ہوا ہے، شادی کریں گے تو درست ہو جائے گا، اور وہ بچی بیچاری آزمائش میں پوری زندگی ہلکان ہو جاتی ہے، رشتے کو چلاتے چلاتے ختم ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ چاہیے کہ تلاش کریں پاکیزہ عورتیں، ان کے ماں باپ ان کے لیے پاکیزہ مرد، اور پاکیزہ مرد اپنے لیے اپنے جیسے رشتے تلاش کریں، سکون رہے گا۔ اور یہ ہوتا ہے نا، کبھی اتنی تلاش کے بعد بھی مسئلے آ جاتے، تو اللہ نے قسمت میں لکھا تھا نا، پھر کچھ نہ کچھ دینا تھا، اللہ تعالیٰ نے تجربہ کروانا تھا، تربیت کروانی تھی، آگے کچھ بڑا دینا تھا، وہ بھی ہوتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے، اس کا یہ مطلب ہے۔ اور یہ مطلب ہے کہ اگر تھوڑی غفلتیں ہیں زندگی میں، ایک دوسرے سے مل گئے تو ایک دوسرے کو نیکیوں پہ لانے کی کوشش کریں، اور اگر کوشش کرتے کرتے وہ مرد ہلکان ہے، وہ عورت ہلکان ہے، اور اس قدر سرکشیاں ہیں، اس قدر بغاوتیں ہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے اس رشتے کو چلانے کی؟ اس قدر اللہ تعالیٰ کی، یعنی بندہ اللہ کے دین کو ہی چھوڑ کے چل رہا ہے، وہ عورت اللہ کے دین کو ہی چھوڑ کے چل رہی ہے۔ اتنی سرکشی، اتنی نالائقیاں، ایک دوسرے کے ساتھ اتنی خیانتیں کہ وہ کردار بھی سلامت نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ چیٹنگ بھی ہے، ایک دوسرے کو ہر جگہ پہ ایک دوسرے کے ساتھ خیانت بھی ہے، تو پھر ایسے رشتے کو چلانے کا فائدہ کیا ہے؟ الگ ہو جائے۔ کوئی سر پہ پڑا ہوا ہے کہ اس کو چلانا ہی ہے، کہ کس نے کہا ہے کہ اگر اس کے بعد وہ اگر الگ ہو جائے اللہ ان کے وارث نہیں ہے؟ ایسے بھی حالات آتے ہیں، ایسی بھی بچیاں ہیں، ایسے بھی بچے ہیں، ان کو اللہ نے بہترین متبادل عطا فرمایا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے کہ دیکھو تم اچھے رشتے تلاش کرو، اور تمہیں چاہیے کہ اچھے رشتے اپنے لیے سلیکٹ کرو، اس کے لیے اچھوں کی دعا کرو۔ دعا کے بعد جب زندگی میں گئے اونچ نیچ ہے، اس کو بھی دعاؤں سے اللہ سے رجوع کر کے اور اپنا اچھا ماحول دے کے ٹھیک کرو۔ نہیں ہوتا تو ہم کوشش بھی نہیں کرتے ٹھیک کرنے کے، جی وہ تو ان کی تو ایسی عادت ہے، تو بس کہنا نہیں ہے، ترغیب نہیں دیں۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہمارے اندر، بہت بڑی غلطیاں ہمارے اندر ہیں۔ ہم پھر اللہ تعالیٰ کے دین پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو یہی فرمایا کہ طیبین طیبات کے لیے، ہم جب اپنی نیت ہی خراب کریں گے تو کہاں سے ہوگا؟ اور پھر یہ کہ اگر ہماری نیت بھی صحیح تھی،
اگر اللہ نے ایک آزمائش ہمارے لیے چن لی، اس سے مجھے کیا ملتا ہے روحانی طور پر، اس پہ غور کرے. پھر اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ملتا ہے نا، اس کی سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاں میرے لیے یہاں پہ یہ لکھا ہوا تھا. کبھی ایسا لگتا ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے نا معاملہ ٹھیک ہے، دونوں نیک ہیں، لیکن رشتہ نہیں چلا. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے کے لیے بس ایک آزمائش بنایا. بے قدری ہوئی، کئی اور چیزیں آ گئی. تو اس لیے وہ بیویاں، وہ شوہر کوشش کریں دعاؤں کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنی فکر کے ذریعے سے، اپنی توجہات کے ذریعے سے بدلنے کی. اور اگر اتنی ہلکان وہ بچی ہو جاتی ہیں، وہ بچہ ہو جاتا ہے، وہ رشتہ نہیں چلتا، تو پھر اور وہ بھی اللہ کی نافرمانی، سرکشی تک معاملہ آ جاتا ہے. اللہ سے فائق تو کچھ بھی نہیں ہے. تو فرمایا کہ تو کیا پتہ چلا کہ طیب الفاظ، طیب اعمال اور طیب عورتیں اور مرد اپنے مناسب حال طیبین کے لیے، اور خبیث الفاظ، خبیث اعمال اور خبیث عورتیں یا مرد خبیثوں کے لیے، اور طیبین کا ان کے ساتھ کنیکشن نہیں ہو سکتا، اور اگر کروائیں بھی تو بہت بڑے بڑے مسئلے آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے طیب اور طیبات کے لیے جنت مخصوص کی ہے، اور خبیث اور خبیثات کا ٹھکانہ جہنم کو قرار دیا ہے. یہ بھی ایک چیز ہے، یعنی ایک جنت جس میں طیب ہی طیب ہوگا، یہ یاد رکھیے گا. جنت جس میں طیب ہی طیب ہوگا، خبیث کا وہاں گزر نہیں ہے. دوسرا دوزخ، جہنم، جو صرف خبیث کا مقام ہے، طیب کا داخلہ اس میں نہیں ہے. ہاں اگر ایک مومن، ایک گناہگار مومن ہے، وہ جائے گا جہنم میں، اور اس جہنم کی آگ سے اس کی خباثتیں جل جائیں گی، اس کی نجاستیں جل جائیں گی، اس کی کثافتیں جل جائیں گی، اور وہ پاکیزہ ہو کر جنت میں آئے گا. لیکن جو بدترین خبیث ہوگا، جس کو کافر کہا جاتا ہے، مشرک کہا جاتا ہے، اس کو جہنم کی آگ بھی اس کے گناہوں کو جلا نہیں سکتی، اس لیے وہ دائمی جہنمی ہے. تو اس لیے یہ یاد رکھیے گا کہ جس طرح دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے ٹھکانے بھی دو طرح کے. جس طرح پاکیزہ عورتیں ہیں، ان کا ٹھکانہ بھی پاکیزہ جگہ ہے. جس طرح خبیث عورتیں ہیں، ان کا ٹھکانہ بھی خبیث جگہ ہے. اللہ طیبات کو طیب جگہ میں رکھتے ہیں اور خبیثات کو خبیث جگہ میں رکھتے ہیں. ایون کہ قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی جو بدترین لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی روحوں کو سجین میں لٹاؤ، اور طیبات ہیں فرماتے ہیں کہ ان کی روحوں کو علیین میں جگہ دو. تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اسی لیے فرمایا کہ جزاء وفاق، بدلہ پورا پورا ملے گا. وما ربک بظلام للعبید، اور پروردگار تو بندوں پر ظلم ہی نہیں کرتے، جو انہوں نے کیا بس اس کا بدلہ ملے گا. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور اللہ کے محبوب کی اطاعت کرنا کس قدر ضروری ہے. کیونکہ طیب اور خبیث کی پوری شناخت، اس کی پہچان کا ذریعہ بجز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کے اور کوئی نہیں ہے. یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ ایک ان کی سیرت، ان کی زندگی ہمارے لیے ایک میزان ہے، ایک ترازو ہے، ایک کسوٹی ہے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے اقوال اور اعمال اور اخلاق پر تمام اقوال، تمام اعمال، تمام اخلاق تولے جاتے ہیں اور تولے جائیں گے. انسان کی ضرورتوں میں سب سے بڑی اور سب سے زیادہ ناگزیر ضرورت یہی ہے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے پوری طرح سے واقف ہو، تاکہ اس نمونے پر اپنی زندگی ڈھالے اور اللہ کے محبوب کے نقش قدم پر چل کر دنیا کی سعادت اور اخروی خوشبختی حاصل کرے. وہ بندہ طیب ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کے محبوب کی سیرت کو اپناتا نہیں ہے. اللہ کے محبوب کی سیرت کو جو اپناتا نہیں ہے وہ نہ طیب ہو سکتا ہے، وہ خبیث ہی رہے گا. اور انسان کے طیب ہونے کی کسوٹی اللہ کے محبوب کی زندگی ہے. تو اللہ کے محبوب کی زندگی کو جاننا، ان کی سیرت کو جاننا، یہ دین سیکھے بغیر نہیں حاصل ہو سکتا. ہم دین سیکھیں گے نا، ہم دین پر غور و فکر تدبر کریں گے تو پھر ہمیں چلنا آئے گا. ہمیں چلنا نہیں آئے گا تو پھر ہم رکے رہیں گے.
اور ہم اگر نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھیں گے، نہیں طلب رکھیں گے، نہیں سیکھیں گے تو ہم عمل کیسے کریں گے؟ عمل تو جو بندہ سیکھتا ہے اس پر کرتا ہے نا. جو چیز اس کے پاس علم نہیں ہے تو عمل کیسے کرے گا؟ عمل کے لیے علم چاہیے، علم ہو تو عمل چاہیے. تو اس لیے ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں اور علم سیکھنے کی طرف آئیں کہ اگر آپ کے پاس روز وقت ہے روز آئیں. آپ کے پاس ہفتے میں 2 دن ہے، ہفتے میں 2 دن آپ سیکھیے. ہفتے میں 1 دن سیکھ سکتی ہیں، 1 دن سیکھیے. آپ 15 دن میں 1 دفعہ سیکھ سکتی ہیں، سیکھیے. مہینے میں 1 دفعہ سیکھ سکتی ہیں، سیکھیے. لیکن خدا را اپنی زندگی کو ضائع نہ کیجیے. اپنی زندگی کو اس طرح سے ضائع نہ کیجیے کہ ہم مصروف ہیں، ہم مشغول ہیں، ہماری عمر بڑی ہو گئی ہے، ہماری زندگی میں مشغولیات اتنی زیادہ ہیں، ہم نہیں کر سکتے یا ہمارا ذہن کام نہیں کرتا. نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ہم طلب لے کر بیٹھنے والے ہی بن جائیں نا. سب کچھ اللہ عطا فرماتے، اللہ دینے والے ہیں اور ہم طلبگار بن کر بیٹھے. تو یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم طیبات میں سے بن جاتے ہیں کہ خبیثات میں سے. اور جو طیبات ہے اس نے اپنے لیے ایک لائن ڈرا کر لی اس دنیا سے لے کے اس دنیا تک کے لیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہاں ہم طیب بننے کی نیت نہ کریں تو پھر طیب بن جائے، اور طیب بننے کی نیت کر کے اس کے لیے کوئی سٹرگل نہ کریں تو پھر ہم طیب ہونے کی کیٹیگری میں چلے جائیں. اور پھر جب طیب بن جائیں نا، پھر ہم اپنے اوپر غور کریں کہ مجھے حرام پسند ہے کہ حلال پسند ہے، مجھے نیک لوگ پسند ہے کہ وہ غافل لوگ پسند ہے، مجھے کون سی محفل، کون سی مجلس، کون سی جگہ، کہاں جانے کو میرا دل زیادہ چاہتا ہے، کن لوگوں سے ملنے کو زیادہ دل چاہتا ہے. تو یہ بہت لمبی سلسلے، لمبی چیزیں ہیں. میرا بڑا دل ہے اس کو مزید میں کھولوں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف آج یہ دعا، بس صرف ایک چھوٹی سی دعا کہ پروردگار ہمیں طیبات بنا، اللہ ہمیں طیبات بنا. اللہ تعالیٰ ہمیں طیبات میں سے بنائے. اللہ ہمارے گھر کے مردوں کو طیبین میں سے بنائے. اللہ ہمیں خبیثات سے بچائے اور ہمیں خبیثین سے بچائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے، نام اتنا برا رکھ دیا ہے. خبیث کہتے ہیں نا نجس کو، ناپاک کو، کثیف کو کہا جاتا ہے. اللہ خود فرما رہے ہیں کہ انسانوں میں نجس بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں طیب بھی ہوتے ہیں. جب انہوں نے خود تقسیم کیا تو ہم کون ہوتے ہیں؟ چھپانے والے. تو اس لیے ہم طلب رکھیں نا اپنے اندر کہ ہم کیسے طیب بنیں گے اللہ کے محبوب کی سیرت کو اپنا کر، قرآن عظیم الشان سے جڑ کے. تو یہاں پہ ہم اپنے لیے لائن ڈرا کریں گے. یہ سلسلہ اس وقت تک چلے گا جب تک کہ ہمیں جنت الفردوس نصیب نہیں ہوتی. اور اگر خبیث ہے وہ اپنے لیے لائن ڈرا کرتا ہے اور اس وقت تک اس کو آرام نہیں آئے گا جب تک اس کی آخری منزل جہنم اس کو نہیں ملتی. تو اس لیے ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اپنے لیے کیا سلیکٹ کر رہے ہیں. اللہ چنتے ہیں، لیکن اللہ طلبگاروں کو، اللہ ہدایت مانگنے والوں کو چنتے ہیں، ایسے نہیں اٹھاتے. تو جن کے پیچھے اللہ نے کسی کو لگایا ہے یہ اس پر کرم ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کی قدر کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.